اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بچوں ٹیک چھوڑ دے، ٹیک لگائیں گے تو سستی غالب آئے گی، نیند آئے گی، پھر آپ حضرات سے تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آگے آ جائیں. بچوں ٹیک چھوڑ دو، آپ بھی آگے ہو جاؤ. آگے ٹیک تو بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، قل الحمد للہ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے بارونق باغات. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم نہیں اگا سکتے اس باغ کے درختوں کو. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ قوم انحراف کرنے والی ہے، حد سے بڑھنے والی ہے. امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ذات جس نے بنایا زمین کو قرارگاہ. وجعل خلالہا انہارا، اور بنائی اس کے درمیان نہریں. وجعل لہا رواسیا، اور رکھے اس کے اندر بوجھل پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور بنا دیے دو سمندروں کے درمیان پردے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے وہ ذات جو قبول کرتی ہے مجبور بے کس کی دعا. اذا دعاہ، جب وہ پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور دور کرتا ہے تکلیف کو. ویجعلکم خلفاء الارض، اور بناتا ہے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے وہ ذات جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کون ہے وہ ذات جو چلاتی ہے ہواؤں کو. بشرن، جو خوشخبری دینے والی ہے. بین یدی رحمتی، اس کی رحمت سے پہلے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. امن یبدأ الخلق، کون ہے جو ابتدا میں تخلیق کرتا ہے. ثم یعیدہ، پھر اس کو لٹائے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق دیتی ہے آسمان اور زمین سے. اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ تم دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ نہیں جانتے وہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے غیب کا علم. الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو شعور نہیں ہے کہ کب اٹھایا جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ کم ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شک منہا، بلکہ اس کے بارے میں شک کرتے ہیں.
بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے بنے ہوئے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم بتاؤ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہم بچپن سے لے کر اب تک الحمدللہ اپنی ماؤں کی گود میں، گھر کی چار دیواری کے اندر، مساجد مدارس کی چار دیواری میں یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اسی کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین بھی ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ کائنات خود بخود وجود کے اندر نہیں آئی، اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور اس ہستی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوالات آتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور کئی مرتبہ ایسے استاد اور پروفیسر مل جاتے ہیں جو بچوں کے، نوجوانوں کے دماغ خراب کرتے ہیں، اور ان کے اندر دہریت، اللہ رب العزت کے وجود کا انکار یہ پیدا کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آتا ہے، یہ نوجوان پھر اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ جہاں وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، اللہ کے وجود کے انکار کے ساتھ ساتھ پھر وہ نمازوں کا بھی انکار کرتا ہے، وہ زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا ہے، وہ قربانی کا بھی انکار کرتا ہے، اور پھر لوگوں کی زبانوں کے اوپر یہ جملے ہوتے ہیں، یہ جو تم اٹھک بیٹھک کرتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے، نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ اور جب اللہ کی وجود کا لوگ انکار کرتے ہیں تو قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تم جانوروں کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ یہ جو جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، جانور کا خون بہایا جاتا ہے، یہ جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ جانوروں کے اوپر ظلم ہے۔ اگر اسی سے پوچھا جائے یہ بتلاؤ کہ آپ سال کے 12 مہینوں کے اندر کوئی گوشت کھاتے ہو؟ وہ آگے سے جواب ملتا ہے جی ہاں میں تو فلاں فلاں کا گوشت کھا لیتا ہوں۔ جب آپ جانوروں کا گوشت کھاتے ہو اس وقت آپ کو ظلم نظر نہیں آتا، اس وقت آپ کو جانوروں کے ساتھ زیادتی نظر نہیں آتی۔ جہاں قربانی کے موقع پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا، یہ انسان اپنی طرف سے جانور کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا، بلکہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اپنے پروردگار ذوالجلال کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اور اسی کو میرے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں ایک تو رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی یا نہیں کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک قربانی اپنی گناہگار امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے امتیوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اللہ تعالیٰ گنجائش دے، مالی فراوانی عطا فرمائے، ایک قربانی اپنے لیے کیا کریں اور ایک قربانی حضور کی طرف سے کیا کریں۔ اللہ اور گنجائش دے، ایک قربانی اہل بیت کے نام کی کیا کریں، اللہ اور گنجائش دے صحابہ کرام کے نام کی قربانی کیا کرے، اللہ اور گنجائش دے اپنے والدین کے نام کی قربانی کیا کرے۔ میں ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں، وہ الحمدللہ ہر سال 70 قربانیاں کرتے ہیں، اور ان 70 قربانیوں کا گوشت ایک بوٹی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھتے، وہ سارا گوشت مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسا جذبہ، ایسا ذوق و شوق آج بھی لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بعض ساتھی ہیں، وہ قربانی سے تقریباً 1 مہینہ پہلے اس عاجز کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت ہم نے پچھلے سال فلاں صحابی کے نام کی قربانی کی تھی، اس مرتبہ کس صحابی کے نام کی قربانی کرنی ہے؟ پچھلے سال سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے فلاں بزرگ کی طرف سے قربانی کی تھی، اس مرتبہ کس شیخ بزرگ کی طرف سے قربانی کرنی ہے؟ پچھلی مرتبہ اہل بیت کے فلاں فرد کی طرف سے قربانی کی تھی، اس مرتبہ کس کی طرف سے قربانی کرنی ہے؟ تو آج بھی الحمدللہ صحابہ، اہل بیت، مشائخ کی محبت دلوں کے اندر پائی جاتی ہے،
تو قربانی کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے دیا۔ اور یہ قربانی کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا بچوں کے گلوں پہ چھری چلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانور کے گلے پہ چھری چلا دینا۔ جس طرح میں ابراہیم سے راضی ہوا، انہوں نے بچے کے گلے پہ چھری چلائی، تم اپنے بکرے گائے بیل کے گلے پہ چھری چلاؤ گے، میں رب ذوالجلال تمہارے اس عمل کی وجہ سے راضی ہو جاؤں گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور جب بھی قربانی کریں تو قربانی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنی ہے، کسی کو دکھلاوے کے لیے قربانی نہیں کرنی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کو جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس تو تقوی پہنچتا ہے۔ جو رب کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اور جانور کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اللہ ان بالوں کے برابر بندے کو نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب جانور کے گلے سے خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ زمین پہ قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو قربانی کا حکم اللہ نے دیا، نماز کا حکم اللہ نے دیا، حج کا حکم اللہ نے دیا۔ ہم جب یہ ساری عبادات کرتے ہیں، اعتکاف کرنے کے لیے آگے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اس پوری کائنات کو بنانے والا کون؟ اس پوری کائنات کو دن کے وقت روشن کرنے والا کون؟ رات کے وقت اندھیرے لانے والا کون؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے۔ اللہ ہی انسانوں کو عزت دیتے ہیں، اللہ ہی انسانوں کو ذلت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اولاد کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے، اور اسی طرح بچے دے یا بیٹیاں دے یا کسی کو بانجھ کر دے یا جڑوا بچے عطا کرے، وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنا، ہمارے معاشرے کے اندر جب کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، شادی کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تو ہمارے گھر کی جو مستورات ہوتی ہے، خاص کر بوڑھی عورتیں، والدہ، بڑھیا فتنے کی پڑیا، بڑھیا فتنے کی پڑیا، وہ اپنی بہو کو تانے دیتی ہے، تانے مارتی ہے، تو میرے بیٹے کو اولاد نہیں دے سکتی، تیرے ہاں بچے پیدا نہیں ہو سکتے، تو بانجھ عورت ہے، لہٰذا میں اپنے بیٹے کی کسی اور جگہ شادی کر دیتی ہوں۔ ہر وقت گھر کی 4 دیواری کے اندر ستایا جاتا ہے۔ کیا اولاد کی نعمت کا اختیار بیوی کے پاس ہوتا ہے؟ اولاد کی نعمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر وقت گزارا، صحابہ کرام کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں کے یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہم نے صحابہ کرام کی اولاد کو باندھ دیا ہے، اب ان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگی، اللہ میرے ان پیاروں کو، صحابہ کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ پھر میرے اللہ نے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اپنا بیٹا حضور کی خدمت میں بھیجا، جس بچے کو آج کی دنیا حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ سب سے پہلے مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوئے۔ جب حضور نے بچے کو دیکھا، آپ نے بچے کو گود میں لیا، بچے کو گود میں لینے کے بعد آپ نے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد آپ نے بچے کو گھٹی دی، اور گھٹی کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن بچے کے منہ میں ڈال دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو آج اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے پروپیگنڈے کو ختم کر دیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اولاد دے کے بتلا دیا کہ صحابہ کی اولاد کو کسی نے نہیں باندھا، کوئی اولاد کی بندش نہیں کر سکتا۔ جب رب کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں اولاد مل جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ اولاد کی نعمت سے محروم بھی فرما دیتے ہیں۔ اولاد کس کے پاس ہے؟ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ہماری اولاد کسی نے باندھ دی ہے، اولاد کی بندش کر دی ہے، کوئی اولاد کو باندھ نہیں سکتا، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اولاد کی نعمت سے کسی کو محروم کر سکے۔
میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں تکلیف کے اندر، بیماری کے اندر، مصیبت کے اندر، غم کے اندر مبتلا کر دے، ہے کوئی اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا اس تکلیف سے، مصیبت سے، غم سے نجات دینے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ معزز سامعین، اگر زندگی کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، زندگی کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، غم آ جائے، تو اس وقت دنیا کے جعلی پیروں کے پاس جانے کی بجائے اپنے اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا، اپنے رب کے دروازے پہ جھک جانا، اور اس عمل کا اہتمام کرنا جس عمل کا اہتمام حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نجات کس نے دی؟ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے ہیں، لیکن پوری قوم کے اندر سے ایک بندہ بھی یونس کے ہاتھ پہ ایمان قبول نہ کر سکا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے نکل پڑے۔ راستے کے اندر چند گھوڑ سوار یونس علیہ السلام کے قریب آئے اور آپ کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام یونس ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ لیکن ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دیا، بیوی کو اٹھا کے لے گئے۔ یونس علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو لے کر ایک بڑی نہر کے کنارے پہ پہنچے۔ بچوں کو تیرنا نہیں آتا تھا، تیراکی کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یونس علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے سے کہا کہ بیٹا تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہارے بھائی کو اپنے کندھوں پہ، کمر پہ بٹھا کے تیراکی کرتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو آ کے لے جاؤں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کنارے پہ بٹھایا، دوسرے بچے کو کمر پہ سوار کیا، پانی کے اندر تیراکی کرتے ہوئے یونس علیہ السلام دوسرے کنارے کی طرف جا رہے تھے۔ جب اس نہر کے بالکل درمیان کے اندر پہنچے تو جو بچہ کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس بچے نے زور سے کہا ابو۔ جب یونس علیہ السلام کے کان کے اندر بچے کی آواز پڑی، آپ نے تیراکی کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ بچہ بھیڑیے کے منہ کے اندر تھا۔ اس بچے کو بھیڑیا اٹھا چکا تھا۔ اب یونس علیہ السلام نے یوں دیکھا تو جو بچہ یونس کی کمر کے اوپر سوار تھا، پانی کی ایک لہر آئی، جس لہر نے اس بچے کو آگے کی طرف پھینک دیا۔ ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا اور دوسرا بچہ پانی کی لہروں کے حوالے ہو گیا۔ جس یونس کے سامنے بیوی کو اٹھا لیا گیا، بچے بھیڑیے کے منہ میں اور پانی کی لہروں کے حوالے ہو گئے، اس یونس کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ یونس علیہ السلام نے یہ کہا تھا اللہ تو نے میرے جو اوپر تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، یہ فلاں کی طرف سے آئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ دنیا والوں کی طرف سے یہ تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، بلکہ یونس علیہ السلام اس وقت بھی اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کر ایک کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ جب کشتی نے چلنا شروع کیا تو آگے جا کر کشتی نے ہچکولے کھانا شروع کر دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی کشتی کے اندر سوار تھے تو کشتی چلانے والا کہنے لگا لگتا یہ ہے کہ کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی غلام بھاگ کے آتا ہے، نافرمانی کر کے آتا ہے، یہ کشتی ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں۔ کشتی چلانے والا کہنے لگا یونس آپ کوئی غلام نہیں ہو سکتے، آپ تو کسی قوم کے سردار لگتے ہیں، وڈیرے لگتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين۔ کشتی چلانے والا کہنے لگا قرعہ ڈالتے ہیں، قرعہ جس کے نام نکلے گا اسے پانی کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ قرعہ یونس کے نام نکلا، پھر قرعہ ڈالا گیا، یونس کے نام نکلا، پھر قرعہ ڈالا گیا، یونس کے نام نکلا۔ دو روایات ہیں، ایک روایت تو یہ ہے کشتی والوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑ کر پانی کی لہروں کے حوالے کر دیا، اور دوسری روایت یہ ہے یونس علیہ السلام نے خود ہی پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جب یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی یا یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا، میرے اللہ نے پانی کی مخلوقات میں سے مچھلی کو حکم دیا مچھلی یونس کو اپنے اندر نگل جا، لیکن آج کے دن تیرا پیٹ یونس کے لیے بیڈ روم ہوگا،
تو نے یونس علیہ السلام کو لقمہ نہیں بنانا، یونس علیہ السلام کو کھانا نہیں ہے، تیرا پیٹ یونس کے لیے آج بیڈ روم بنے گا، آج یونس کو تیرے پیٹ کے اندر سکون ملے گا۔ کشتی مچھلی اپنا بہت بڑا منہ کھول کر کھڑی ہو گئی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے۔ ہم جب اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، کسی کا قد 4 فٹ، کسی کا 5 فٹ، کسی کا قد 6 فٹ، اللہ کا نبی خوبصورت ہوتا ہے، اللہ نے قد کاٹ بھی دیا ہوتا ہے۔ جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو بنایا، جس اللہ نے یونس علیہ السلام کو قد کاٹ دیا، اللہ نے اس سے بڑھ کر جسامت کے اندر جو مچھلی بنائی ہے، یونس علیہ السلام اکیلے اس مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے مچھلی کو بنایا، جس مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مخلوقات اور بھی پانی کے اندر بنائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی تھی تو کھانے کے لیے کون آئی تھی؟ مچھلی آئی تھی۔ مچھلی نے کتنے بندوں کا کھانا کھایا؟ ساری مخلوقات کا کھانا کھا لیا، اور آخر کے اندر کیا کہنے لگے؟ سلیمان بھوکی رہ گئی، آج تو بھوکا مروا دیا۔ سلیمان نے فرمایا ساری مخلوقات کا کھانا تو آج اکیلی کھا گئی؟ تو کہنے لگے سلیمان جو کھانا آج آپ نے کھلایا ہے، پیٹ بھر کے بھی نہیں کھلایا، اللہ ایسا کھانا مجھے روزانہ 3 مرتبہ کھلاتا ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ یہ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا کے جائیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، دکھ دینے والا، راحت دینے والا، خوشیاں دینے والا، غم دینے والا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ جب ہمارا یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر پانی کی گہرائی کے اندر گئی۔ جب یونس پانی کی گہرائی کے اندر پہنچے تو یونس علیہ السلام نے پانی کی گہرائی میں لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ کس کی آواز سنی؟ اور کون پڑھ رہی تھی؟ کنکریاں اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یونس علیہ السلام نے سنا تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کیا؟ بڑو شاباش، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ معبود کون ہے؟ تو ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو ہے، اللہ سجدے کے لائق تیری ذات ہے۔ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ رب العزت کو وہ ذکر اتنا پسند آیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو باہر نکال دو، یونس کو باہر نگل دو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال دیا، اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں میرا ذکر نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ وقت گزار دیتے۔ کیا فرمایا؟ اگر یونس میرا ذکر نہ کرتے، چونکہ آپ کے اوپر نیند کا غلبہ بھی ہے، تھوڑا سا بولو گے تو نیند ختم ہو جائے گی۔ اگر یونس میرا ذکر نہ کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں وقت گزارتے۔ اور یونس علیہ السلام نے پھر 3 اندھیروں میں رب ذوالجلال کو پکارا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ ان 3 اندھیروں میں رب ذوالجلال کو پکارا، اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اور میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے یونس کی دعا کو، ذکر کو قبول کیا، دعا کو، ذکر کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ، ہم نے یونس کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ غم سے کس نے نجات دی؟ اللہ رب العزت نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو خوشخبری بھی دے دی۔ میرے بندو، یہ دعا کا قبول کرنا، غم سے نجات دینا یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے جو یونس کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ذکر کا اہتمام کرے گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں اسی طرح ایمان والوں کو غموں سے نجات دیتا رہوں گا۔ غموں سے نجات دینے والی ذات
اللہ رب العزت کی ہے، دکھوں سے نجات دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا؟ اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت شاہی پر کس نے بٹھایا؟ اللہ نے۔ زمین کے اندر داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے۔ اللہ نے ایسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور ان کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے گی۔ وہ بادشاہت، وہ حکومت، اقتدار، سلطنت کس نے عطا کی؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اللہ نے معجزات انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ یہ معجزات کس نے دیے؟ اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، اللہ نے خاتم النبیین بنایا، اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، اللہ نے آخری نبی بنایا۔ اللہ نے حضور کو جو آخری نبی بنایا ہے، اللہ نے ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سجا دیا۔ یہ تاج کس نے سجایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا۔ آخری نبی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر آخری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ یہ امت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج زمین پہ کروایا، لیکن جب آمینہ کے در یتیم کی باری آتی ہے، عبداللہ کے لخت جگر کی باری آتی ہے، ساقی کوثر، شافی معاشر، محبوب رب العالمین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، امام کائنات، جمال کائنات، مقصود کائنات، کونین کے شہزادے، تاجدار مدینہ، حسنین کریمین کے نانا جان، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کے ابا جان، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر کروا کر سدرۃ المنتہا کے پار عرش کے اوپر اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ یہ بلندیاں، یہ معراج، یہ عروج کس نے عطا کیا؟ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ یہ تمام کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عروج کون دیتا ہے؟ نزلی کے اندر کون مبتلا کرتا ہے؟ اللہ۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے میرے کاروبار کو باندھ دیا، اس نے میرے کاروبار میں نقصان کر دیا، یہ منحوس صبح آیا تھا، اس کی وجہ سے آج گاہکی نہیں آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ ہم نے رات سبق کے اندر پڑھا تھا، قال طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ کے پاس ہے۔ یعنی تم جو گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اس گناہ کی وجہ سے تمہارے اوپر نحوست آتی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں نحوست کے اندر، پریشانیوں کے اندر، عذابوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق کون؟ رازق کون؟ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ رات کو میٹھی نیند کون سلاتا ہے؟ صبح وقت پہ کون اٹھاتا ہے؟ کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کے ذریعے پیاس کون بجھاتا ہے؟ دلوں کے اندر محبتیں کون ڈالتا ہے؟ آپس کے اندر پیار کون دیتا ہے؟ اپنے سامنے جھکنے کی توفیق کون عطا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت عطا کرتے۔ جس وقت ہمارا اللہ کی ذات پہ کامل اعتماد، یقین بن گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے انا عند ظن عبدی بھی، میں پھر تمہارے گمان کے مطابق معاملے اور فیصلے کروں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص نے کہا کہ اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ پوری کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے۔ اگر کوئی اس سوال کا جواب دے دے تو میں اللہ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ ہے، اگر اللہ ہے تو اللہ دکھاؤ کہاں پہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور چوتھا سوال میرا یہ ہے، اگر اللہ ہے تو اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ کتنے سوالات؟ 4 سوالات۔ اور میں نے کل 4 جملے بتائے تھے آپ حضرات کو، 4 جملے یاد کریں، دل کی تختی پہ نقش کر کے جائیں، رب کا استحضار نصیب ہوگا۔ 4 جملے یاد ہیں جی؟ نمبر 1 اللہ ایک، نمبر 2 اللہ ہمارے ساتھ ہے، نمبر 3 اللہ ہر جگہ موجود ہے، نمبر 4 اللہ کے ہاں ہماری ویڈیو بن رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ہماری ویڈیو بن رہی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے 4 سوالات ہیں، جو 4 سوالات کے جواب دے گا دہریت کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کروں گا۔ پہلا سوال
پہلا سوال، اس کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ۔ قرآن سے ثابت نہیں کرنا، حدیث سے ثابت نہیں کرنا، بزرگوں کے اقوال سے ثابت نہیں کرنا، کس سے ثابت کرنا ہے؟ عقل سے ثابت کرنا ہے، عقلی دلیل دینی ہے۔ عقلی دلیل میرے سامنے آئے گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ ہاں کوئی بنانے والا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر اللہ ہے تو اللہ دکھاؤ، اللہ کا چہرہ کیسے ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہے، اللہ کا وجود کیسا ہے، اللہ کا گھر کیسا، اللہ بیٹھتا کیسے، لیٹتا کیسے، یہ مجھے دکھاؤ اللہ کیسا ہے۔ جب بندے کی مت ماری جاتی ہے بندہ پھر ایسے سوالات کرتا ہے۔ تیسرا سوال، اللہ کا رخ کس طرف ہے، اللہ مشرق کی طرف دیکھ رہا ہے، مغرب کی طرف، شمال جنوب کی طرف۔ چوتھا سوال، اللہ اس وقت کیا کرے۔ چار سوالات آگے سمجھ میں، جواب کون سا دینا ہے؟ عقلی طور پہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات میں دوں گا۔ بادشاہ نے پورے علاقے کے اندر اعلان کر دیا کہ مناظرہ ہوگا، سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ پورا علاقہ، پورا شہر اس مناظرے کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے ایک میدان کے اندر جمع ہوا۔ اب جو وقت بادشاہ نے متعین کیا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے اوپر پہنچ نہ سکے، تاخیر کر دی، دیر سے پہنچے۔ جب دیر سے پہنچے تو وہ دہریہ مناظر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے جس مناظر کو میرے مقابلے کے اندر بلایا یہ تو وقت کے اوپر نہیں آیا، اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ وقت پہ آؤں گے، تو جھوٹ بھی بولتا ہے، جو جھوٹ بولے وہ مناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے دیر کیوں کر دی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو راستے کے اندر نہر آتی ہے، اس نہر کو عبور کر کے میں نے آپ تک پہنچنا تھا، میں نہر کے کنارے پہنچا، نہر بہت بڑی تھی، مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، میں انتظار کرتا رہا، بڑا پریشان تھا۔ اچانک میں نے دیکھا نہر کے کنارے ایک درخت تھا، وہ درخت اپنی جگہ سے، زمین سے باہر نکلا، پھر اس درخت کے تختے بن گئے، پورا درخت تختوں کے اندر تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ خود بخود وہ کشتی تیار ہو گئی۔ جب کشتی تیار ہوئی میں کشتی کے اندر سوار ہو کر آپ تک پہنچا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو وہ دہریہ مناظر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک تو دیر سے آیا، آگے سے جھوٹ بھی بولتا ہے کہ کشتی خود بخود بن گئی۔ کیا کشتی خود بخود بن سکتی ہے؟ کشتی تو خود بخود تیار نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، او عقل کے پجاری، او عقل کے پیچھے چلنے والے، میں نے تیرے پہلے سوال کا جواب دے دیا، تیرے پہلے سوال کا جواب دے دیا۔ تو یہ کہتے ہیں تیرے بقول کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود تیار نہیں ہو سکتی، یہ پوری کائنات خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ جس طرح کشتی کا کوئی بنانے والا ہے، اسی طرح اس کائنات کا بھی بنانے والا ہے۔ دہریہ حیران رہ گیا، کیسا بندہ ہے؟ دوسرا سوال، اگر اللہ ہے تو اللہ دکھاؤ، اگر اللہ ہے تو اللہ دکھاؤ۔ میرے پاس 1.5-2 سال پہلے، بلکہ کرونا کے دنوں میں، کسی بچی کا فون آیا تو بچی مجھے کہنے لگی کہ حضرت مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئی ہے اور یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کر رہی تھی، ان کی والدہ کا اصلاحی تعلق تھا، تو والدہ نے کہا تھا کہ بچی عجیب قسم کے سوالات کرتے تو آپ اس کو جواب دیں۔ تو مجھے کہنے لگی کہ حضرت اس کائنات کو کسی نے نہیں بنایا، یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اگر کائنات کو بنانے والا کوئی ہے تو مجھے آپ بتاؤ۔ میں نے کہا قرآن عظیم الشان کے اندر آتا ہے کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، کہتے ہیں قرآن کے علاوہ کوئی اور دلیل دو۔ تو اللہ رب العزت نے ذہن کے اندر ایک بات ڈالی، تو میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ کو گنتی آتی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، کہتے جی۔ میں نے کہا گنتی پڑھو 1 سے لے کر 10 تک۔ اس نے گنتی پڑھی، پھر میں نے کہا اب ریورس آؤ، پیچھے کی طرف آؤ، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ میں نے کہا ایک کے بعد کچھ ہے؟ کہتے ایک کے بعد تو 0 ہے۔ میں نے کہا جب آپ کی ریاضی، آپ کی گنتی کے اندر ایک کے بعد 0 ہے، ایک کے بعد کچھ بھی نہیں، آخری ہندسہ کیا ہے؟ 1 ہے۔ اسی طرح اگر اس پوری کائنات کے اندر دیکھا جائے تو سب چیزوں کو فنا ہے اور ایک اکیلا بچتا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ بس اللہ نے اس جملے کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے، ریاضی کی وجہ سے اس بچی کے دل کو پھیر دیا۔ مجھے اسی وقت کہنے لگی حضرت مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دے، آج کے بعد میں اپنے اللہ کے بارے میں کوئی باتیں نہیں کروں گی۔ اللہ جب دل کو بدلنے پہ آتے ہیں تو اللہ چھوٹی سی بات سے دل کو بدل دیتے ہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اگر اللہ ہے تو اللہ دکھاؤ، اللہ کیسا ہے؟
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ داہریہ کھڑا ہوا تھا تو زور سے تھپڑ مارا اسے. جب اسے تھپڑ مارا تو کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے مناظر نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے، پین ہو رہی ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ درد ہو رہا ہے؟ ہاں مجھے درد ہو رہا ہے. امام صاحب نے کہا درد تو دکھا دے، اللہ میں دکھا دیتا ہوں. تو درد نہیں دکھا سکتا، میں اپنا پیارا اللہ دکھا دوں تجھے. جب تو نہیں دکھائے گا میں اپنا اللہ بھی تجھے نہیں دکھا سکتا. امام صاحب نے مختلف علماء کرام نے چیزیں پیش کی ہیں. امام صاحب نے گلاب کا پھول منگوایا. گلاب کا پھول منگوانے کے بعد دیا کہ اس گلاب کو سونگھو. جب اس نے گلاب کے پھول کی خوشبو کو سونگا تو بڑی عمدہ خوشبو ہے. امام صاحب نے فرمایا خوشبو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. فرمایا خوشبو تو دکھا دے، اللہ میں دکھا دیتا ہوں. خوشبو کوئی دکھا سکتا ہے؟ جب خوشبو تو نہیں دکھا سکتے میں اللہ کیسے دکھا دوں. امام صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد دودھ منگوایا. دودھ منگوانے کے بعد شکر منگوائی، چینی منگوائی جو اس دور کے اندر میٹھا کرنے کے لیے تھی. آپ نے وہ دودھ کے اندر ڈالی، دودھ کے اندر مکس کر کے اسے گلاس کے اندر دودھ ڈال کے پیش کیا. جب اس نے پیا تو کہنے بڑا میٹھا ہے. امام صاحب نے فرمایا میٹھا ہے؟ کہتے جی. امام صاحب نے فرمایا کہ اس دودھ کے اندر میٹھا تو دکھا دے، دودھ کے اندر میٹھا تو دکھا دے، اللہ میں دکھا سکتے میٹھا؟ جب میٹھا تو نہیں دکھا سکتا میں اپنے اللہ آپ کو کیسے دکھا دوں. تیسرا سوال، اگر اللہ ہے تو اللہ کا رخ کس طرف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے موم بتی منگوائی. موم بتی منگوانے کے بعد جب اسے روشن کیا، اسے جلایا تو امام صاحب نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کا رخ کس طرف ہے؟ تو کہنے لگے اس کی روشنی تو ہر طرف ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ میرا اللہ ہے اس کا رخ بھی ہر طرف ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں ہوگے وہاں پہ کون ہوگا؟ اللہ ہوگا. کتنے سوالوں کے جواب ہو گئے؟ 3. چوتھا سوال کیا تھا؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب بادشاہ تخت کے اوپر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. یہ داہریہ مناظر بھی بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ امام صاحب دور کھڑے ہوئے تھے. چونکہ دیر سے آئے تھے تو امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے زیادتی کی ہے. وہ یہ کہ میں ہوں سوال کے جواب دینے والا. جواب دینے والے کی حیثیت استاد کی ہوتی ہے، سوال کرنے والے کی حیثیت طالب علم کی ہوتی ہے. آپ نے استاد کو جوتوں کے پاس کھڑا کیا ہوا ہے اور سوال کرنے والے کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے. اسے یہاں پہ کھڑا کرو، مجھے وہاں پہ بٹھاؤ. بادشاہ نے کہا چل یہاں سے اٹھ، وہاں پہ جا. امام صاحب کو کہا تشریف لائیے، یہاں پہ بیٹھیے. امام صاحب کرسی کے اوپر بیٹھ گئے اور داہریے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا او عقل کے پجاری، میرا اللہ اپنے ماننے والے کو بادشاہ کے ساتھ کرسی پہ بٹھا رہا ہے اور اپنے نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے جوتیوں کے اندر بٹھا رہا ہے. اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے. وہ داہریہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اس لیے میں بچوں سے، نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ جب بھی اللہ رب العزت کے بارے میں باتیں کی جائے تو اس وقت ایک تو ان جوابات کو سامنے رکھیں، اور اگر سوال کے جواب نہ آئے تو ان سے کہیں کہ بس میں نے اپنی ماں کی گود میں اپنے مسجد کے قاری صاحب سے، عالم سے یہی سنا ہے کائنات کا بنانے والا اللہ، اس کائنات کو اللہ نے بنایا. داہریے لوگ آج بھی مختلف علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر پائے جاتے ہیں، ملتان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلنے دیتے. وہ لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ایسے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کون ہے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ رب العزت اتارتے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو چکا ہوگا. ایک روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام کو مسلمان اور صبح کافر؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات کے وقت بارش ہوگی تو صبح کے وقت جب لوگ بارش کے پانی کو دیکھیں گے تو بارش کے قطرات اور پانی کو دیکھ کر کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. جب یہ کہیں گے فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. ستارے کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی بلکہ بارش کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتے ہیں. اللہ بارشوں کو برساتے ہیں. بارش دینے والی ذات. یہ جو سوئے ہوئے ان کو اٹھاؤ نا، ساتھ والوں کو، ترس کیوں نہیں کھاتے ان بیچاروں پہ؟ بچے ادھر دیکھو نا، میری طرف دیکھو. ساتھ والے اگر سو رہے ہو یہ مراقبے کی حالت میں چلے جائیں تو اس کو اٹھا دیا کریں تاکہ ان کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سننا آسان ہو جائے.
نوجوانوں ٹیک ختم کر دو، ٹیک نہ لگاؤ. دیکھو میرے پیچھے ٹیک ہے، میں نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی. میں چاہوں تو یوں کر سکتا ہوں، آپ بھی ٹیک نہ لگائیں. ٹیک لگانے سے سستی آتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگی ہے، آپ نے اسی دعا کے اندر سستی سے پناہ مانگی. اور سستی کا علاج کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، سستی کا علاج کوئی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ سستی کا علاج چستی ہے. سستی کا علاج چستی ہے. جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ سوتا ہے، اور جو زیادہ سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اردو والا پنجابی والا؟ اردو والا. ٹھیک ہے، نہیں ہر چیز وہ کیا کرتا ہے، گم کر بیٹھتا ہے. آسمان سے بارش برستی ہے تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سبزہ اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، پھول اگاتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھل اگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو درختوں کو اگا سکے؟ بلکہ میرے اللہ نے درخت کو اپنی جگہ پہ ایک جگہ پہ فرمایا. تم تو ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے. مکھی چائے میں گر جاتی ہے، جی گرم دودھ میں گر جاتی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کو ڈبونے کے بعد ڈبو کے باہر پھینک دو. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایک پر میں شفا، دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے. ایک شخص تھا تو اس کی چائے میں مکھی گر گئی. کنجوس مکھی چوس، جانتے ہیں کنجوس مکھی چوس؟ اس کے چائے میں مکھی گر گئی. وہ تھا بڑا کنجوس بخیل. جب اس نے چائے کے اندر سے مکھی نکال کر باہر پھینکنی تھی تو چوس کر پھینکی. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ کنجوس مکھی چوس. آگے اللہ نے فرمایا کہ کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا. اللہ نے یہ زمین ایسی بنائی ہے کہ نہ اس زمین کے اندر زیادہ سختی ہے اور نہ زیادہ نرمی ہے. زمین اتنی سخت نہیں کہ کوئی بندہ اسے پھاڑ نہ سکے، اس زمین کے اندر سے مٹی نہ نکال سکے، اور زمین اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ چلتے ہوئے انسان اس زمین کے اندر دھنس جائے. پھر اللہ نے اس زمین کے اندر بوجھل پہاڑ بھی رکھ دیا. اور ایک جگہ میرے اللہ نے فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر زمین کے اندر رکھ دیا. یہ زمین کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ کو سبق کے اندر پڑھایا تھا فہم دین کورس کے اندر. زمین کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر. یہ زمین کیا کر رہی تھی؟ ہل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی. اللہ نے اس کی حرکت کو روکنے کے لیے، اللہ نے اس کے ہلچل کو روکنے کے لیے کس چیز کو رکھا؟ پہاڑوں کو زمین کے اندر رکھ دیا. اب زمین حرکت نہیں کرتی، لیکن زمین کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے. زمین کیا کرتی ہے؟ گھومتی ہے. اور اللہ نے دو سمندروں کے درمیان پردے بنا دیے. اب ایک سمندر ہوتا ہے، ایک طرف کا پانی میٹھا اور دوسری طرف کا پانی کھارا ہوتا ہے. ایک طرف کا میٹھا، دوسری طرف کا کھارا ہوتا ہے. اللہ نے درمیان کے اندر ایسے پردے بنائے، میٹھا پانی اس کڑوے پانی میں، کھارے پانی میں مکس نہیں ہوتا، وہ پانی اس پانی کے اندر مکس نہیں ہوتا. یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت کی ہے. میرے اللہ نے دیہاتیوں کے لیے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چپاؤں کے اندر عبرت کا سامان ہے. دیہاتی جانور پالنے والے کون کون ہیں؟ جنہوں نے گھر کے اندر جانور رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک بکری، دو بکری، گائے، دودھ والے جانور. اللہ نے جانوروں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، کہاں سے؟ خون اور گوبر کے درمیان سے، لبنا خالصا سائغا، خوشگوار خالص دودھ پلاتے ہیں. جس جانور کے اندر سے دودھ آتا ہے تو اس کے ایک طرف کیا ہے؟ گوبر ہے، اور دوسری طرف خون ہے. تو وہاں سے کیا نکلتا ہے؟ صاف شفاف خالص دودھ نکلتا ہے. لیکن حضرت انسان کا عالم، یہ حالت یہ ہے، یہ دودھ جب خالص جانور کے جسم سے، تھنوں سے نکل کر حضرت انسان کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت انسان سب سے پہلے اس میں تبدیلی کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تبدیلی کر دیتا ہے. ایک پوسٹ میں نے پڑھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو خالص دودھ دے ان کو جانور کہتے ہیں، اور جو پانی کے اندر ملاوٹ کر دے اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. بعض دودھ بیچنے والے کہتے ہیں حضرت جی، مولانا، قاری صاحب، ہم دودھ کے اندر پانی نہیں ملاتے بلکہ پانی میں دودھ ملاتے ہیں.
اور واحد شاید ملک پاکستان ہو یا ہو سکتا ہے کوئی اور ملک بھی ہو، ملک پاکستان کے اندر ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو خالص چیز یہاں سے مل سکتی ہے، خالص دودھ یہاں سے ملے گا، خالص دہی یہاں سے ملے گی، خالص شہد آپ کو یہاں سے ملے گا، خالص آپ کو بسکٹ یہاں سے ملیں گے، خالص آپ کو فلاں چیز یہاں سے ملے، ہر چیز کے بارے میں خالص لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ورائٹیاں بہت ساری ہوتی، پہلے ہوتا تھا نمبر 1 اور نمبر 2، اب تو کچھ نمبر زیادہ ہی ہو چکے، 3 نمبر بھی ہے، 4 نمبر بھی، 5 نمبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خالص چیز استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ملاوٹ والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ملاوٹ والے دین سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ خالص دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خالص توحید عطا فرمائے، اللہ خالص اپنی ذات کے اوپر کامل اعتماد اور یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عبادت کے اندر ملاوٹ، تیری بھی، تجھے بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں، تیرے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، ان کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیری ہی عبادت کرتے، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ جو بھی والے ہوتے ہیں وہ ملاوٹ والے، جو ہی والے وہ خالص ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ خالص ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، ایک بچی اپنی والدہ کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی، رات کا وقت تھا، تو ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی بکری نے دودھ تھوڑا دیا ہے، دودھ کے اندر پانی زیادہ ملا لو۔ اور یہاں پہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہم گھروں کے اندر لسی استعمال کرتے ہیں، یعنی دودھ کے اندر پانی زیادہ ملا، اس کو کیا کرتے ہیں؟ بالکل پتلا کرتے ہیں۔ تو یہ لسی کا استعمال کرنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی پتلا دودھ، دودھ کے اندر زیادہ پانی ملا کر آپ علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ آج گھر کے اندر اگر دودھ تھوڑا ہو، ماں دودھ کے اندر پانی زیادہ ملا کر سارے بچوں میں تقسیم کرے تو بچہ کیا کہتا ہے؟ میں نے تو پتلا دودھ نہیں پینا۔ اگر پتلا دودھ مل جائے یا گھر کے اندر لسی مل جائے تو اس وقت کس نیت سے استعمال کریں کہ اللہ کے نبی نے بھی ایسے ہی استعمال فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس بچی کی گفتگو کو سنا تو بچی نے اپنی ماں سے کہا امی عمر نے منع کیا دودھ کے اندر پانی نہیں ملانا، تو ماں کہنے کہ بیٹی اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے کہا امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا 4 جملوں میں سے پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچی کا عمل تھا یا نہیں تھا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچی نے فون کہا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کانوں کے اندر یہ جملہ پڑا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر چلے گئے۔ جب اگلا دن ہوا آپ نے اس بوڑھی کو، اس کی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر بلایا اور فرمایا اماں سنا تیری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے، رشتے کے لیے تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ اس نے کہا امیر المؤمنین میرے لیے اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ میری بیٹی آپ کی بہو بن جائے گی، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی نگاہ انتخاب میرے گھر پہ کیوں پڑی؟ آپ کی نگاہ انتخاب اور جگہ بھی تو جا سکتی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا اماں میں نے تیری بیٹی کے دل میں جو رب کا خوف، استحضار، دھیان، معرفت ہے اس کو دیکھا ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنے بیٹے کا نکاح تیری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ کون نکاح کر رہے ہیں؟ وقت کا امیر المؤمنین، اور کس وجہ سے؟ دینداری کی وجہ سے۔ اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کے اندر تم دینداری کو دیکھا کرو، مال، جمال، خوبصورتی، حسب نسب کو زیادہ نہ دیکھا کرو، پہلے دینداری کو دیکھو، اس کے بعد یہ دوسرے نمبر کے اوپر چیزیں آتی ہیں۔ حضرت عمر کے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ لڑکی دلہن بن کے، بہو بن کے عمر کے گھر کے اندر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق، دلہن کا نام اچھا لگتا ہے جی؟ اللہ شدید کماروں کو دلہن عطا فرمائے۔ شدید کمارے ہیں نا بیچارے، بہت تڑپ رہے کہ جلدی سے لائبہ مل جائے، حور العین مل جائے، آئینہ مل جائے۔ جنت کی 3 حوروں کے نام ہے نا، وہ یاد کرتے رہتے کب لائبہ ملے گی۔ جب یہ ارطغرل ڈرامہ نیا نیا آیا، کرونا کے دن تھے، تو میرے پاس ایک لڑکا آیا، مغرب کے بعد کا وقت تھا، تراویح ہم نے ابھی پڑھنی تھی، چونکہ وقت ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگا حضرت آپ سے دعا کروانی ہے۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ یہ کرے وہ کرے۔ اس نے کہا یہ نہیں دعا کروانی۔ میں نے کون سی دعا کروانی ہے؟ حضرت بس دعا کریں کہ ایک مرتبہ حلیمہ مل جائے۔
تو میں نے کہا آپ کی کوئی کزن ہے، کوئی چچا کی بیٹی ہے، تایا کی؟ نہیں نہیں حضرت وہ نہیں، وہ ایک نیا ڈرامہ چلا ہے ارطغرل، تو اس کی وہ بیوی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، وی آئی پی مال ہے، بس آپ دعا کریں کہ ایک مرتبہ مل جائے۔ تو میں نے کہا اس کے طلبگار آپ حضرت اتنی خوبصورت ہے کہ بس۔ تو پھر میرے ذہن کے اندر آیا کہ میں اس کے بارے میں معلومات تو کروں۔ پھر ایک کتاب چھپی، ہندوستان کے ایک عالم نے باقاعدہ ارطغرل ڈرامے کے اوپر کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر حلیمہ کے بارے میں نے تذکرہ پڑھا کہ وہ تو کماری نہیں، شادی شدہ ہے اور مطلقہ بھی ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا، بچے کی پیدائش کے بعد خامن نے طلاق دے کے اسے فارغ کر دیا۔ اگر اسے کہا جائے کہ یہ مطلقہ ہے، کوئی نوجوان شادی کرے گا مطلقہ سے؟ لیکن دور کے ڈھول، یہ جو موبائل کی سکرین پہ اور ایل سی ڈی کی سکرین پہ جو خواتین لڑکی آتی ہے، عمر ان کی زیادہ ہوتی ہے لیکن نظر آتی ہے، اور پھر خواتین کے اندر تو عادت یہ ہے کہ عمر بھی، میڈم کی عمر بھی تو کم ہے نا، نہیں جانتے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہو کے ذمہ لگایا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ روزانہ جب میں صبح سویرے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، ہاں دلہن کے اوپر بات چلی تھی، اس میں کچھ نوجوان، میں نے دلہن کا نام لیا تو لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ شادی کے بعد بھی یہ مسکراہٹ نصیب فرمائے اور اس کو دوام عطا فرمائے۔ شادی کے چند دنوں کے بعد پھر یہ مسکراہٹ بھی ختم ہو جائے، تو پر رہے تھے میں پر رہے۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات جب اس کے اندر جانے کا وقت ہوا، وہ اندر کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کر دیا، کھڑکی بند کر دی، ونڈو بند کر دی، پردے ڈال دیے تاکہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ اپنی بیوی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اب بیوی سرہانے بیٹھی تھی اور یہ پاؤں کی جانب بیٹھ گئی، جہاں اس کو جگہ ملی۔ پہلے دن تو ہر کوئی قدموں میں، بعد کے اندر کہتے تو میرے سامنے میرے سرہانے بیٹھتی ہے، چلو علیکم، الگ معاملہ ہے۔ تو خامد اپنی بیوی کے پاس پہنچا، اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا، پردہ اٹھایا، اٹھاتے ہیں نا شادی شدہ جانتے ہیں، یہ اٹھا کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا ماشاءاللہ، حضور کا نام کیا ہے؟ چہرے دیکھ کیا کہا؟ حضور کا نام کیا ہے؟ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا؟ کہتے حضور نے فرمایا نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا، باہر خواتین بیٹھ، کہتے اندر آ جاؤ، دین کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہو کے ذمہ لگایا کہ صبح سویرے آپ نے یہ جملہ کہنا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ بہو یہ جملہ استعمال کرتی، عمر لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھتے، فیصلہ کرتے تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے عمر لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، تیرا رب تجھے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے۔ جب شام کے وقت آتے، بہو شام کے وقت کھڑے ہو کر یہی جملہ دہراتی، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اب کون جانتا تھا جس بچی کے دل میں یہ جملہ آ چکا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی ہے، استحضار بھی ہے، اللہ اس کی نسل میں ولی پیدا فرمائیں گے۔ پھر اللہ نے اس بچی کی اولاد کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کو پیدا فرما دیا۔ صرف ایک جملہ یاد تھا، اور میں نے تو آپ کو کتنے جملے بتائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آگے اولاد نیک ملے تو پھر ان چار جملوں کے اوپر کیا کریں؟ عمل کریں۔ چار جملوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، کچھ چیز خرچ نہیں کرنی پڑتی، مال پیسہ نہیں لگانا پڑتا، صرف تصورات دھیان کے اندر ان جملوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، رب کا استحضار نصیب ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ فرماتے ہیں مجبور کی دعا جب وہ دعا کرتے کون قبول کرتا ہے؟ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکی میں تمہیں رہنمائی کون کرتے، راستے کون دکھاتا ہے؟ پہلے دور کے اندر یہ لائٹ کا سسٹم نہیں تھا، بجلی نہیں تھی، تو لوگ ستاروں کے ذریعے رہنمائی لیا کر، ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر وہ راستوں کو پہچانتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر، بچوں ادھر کیوں دیکھتے، میری طرف دیکھو نا، ستاروں کو دیکھ کر راستوں کو پہچانتے تھے، منزل مقصود پہ پہنچتے تھے۔ اور اسی وجہ سے میرے پیغمبر نے جنت منزل بتلائی اور راستے کے بارے میں بتلایا، اگر تم جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو پھر میرے صحابہ سے رہنمائی لینا۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو میرے صحابہ کے پیچھے چلے گا، صحابہ سے رہنمائی لے گا، اللہ اسے جنت کے اندر
داخل فرما دیں گے۔ بچے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ رزق آسمان سے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں۔ آسمان سے رزق کا مطلب کیا ہے؟ اللہ آسمان سے بارشیں برساتے ہیں، بارش زمین پہ آتی ہے، پھر زمین سے سبزہ اگتا ہے، اناج اگتا ہے، تو وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ رزق ہے۔ وہ رزق حقیقت میں دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنا، ایک ہے غیب کا علم اور دوسرا ہے غیب کی خبریں۔ نمبر ایک غیب کا علم، نمبر دو غیب کی خبریں، غیب کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا، ہاں غیب کی باتیں، غیب کی خبریں اللہ نے اپنے نبی کو بتلائی ہے۔ غیب کا علم یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ علاقے کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے علاقے کے لوگ دین کا ذوق رکھتے ہیں، دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن معلومات نہیں ہے، آپ یہاں سے کسی کی تشکیل فرمائیں تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا سکیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کی تشکیل فرمائی۔ 70 قراء صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر ان کے علاقے کے اندر دین کی تبلیغ کرو۔ جب یہ 70 قراء یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، علاقے کے اندر پہنچتے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ مکاری کی، دھوکہ دیا۔ 70 صحابہ کرام میں سے سوائے ایک کے سب کو شہید کر دیا، دھوکہ دے کر سب کو شہید کر دیا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم ہوتا تو آپ ان 70 صحابہ کرام کو بھیجتے؟ یہ 70 صحابہ کرام کا بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم غیب حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ میرے اللہ نے 21ویں پارے کے اندر فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اللہ نے 5 باتوں کا تذکرہ کیا، اور 5 باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے یہ علم کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ بارش کب آئے گی اس کا علم کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا آج کا نوجوان کہہ دے، سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والا، حضرت ہم تو موبائل کی سکرین پہ دیکھتے ہیں، محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ کل بارش آئے گی، پرسوں بارش آئے گی، رات کو اتنے بجے بارش آئے گی۔ محکمہ موسمیات والے بارش کا بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یقینی بارش ہوگی، بلکہ وہ یہ بتاتے کہ 60% امکان ہے، 70% امکان ہے، 80% امکان ہے۔ امکان کی بات کرتے ہیں، یقینی بات نہیں کرتے۔ اگر محکمہ موسمیات والے یہ بتا دیں کہ آج 100% 2 بجے بارش ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں بتلا سکتے کہ بارش کے کتنے قطرات زمین کے اوپر آئیں گے، تیز بارش آئے گی، ہلکی بارش آئے گی، بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوگی یا نہیں ہوگی، بارش کے ساتھ تیز ہوائیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی، اس کے بارے میں وہ نہیں بتلا سکتے۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آج کے دور کے اندر الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے ڈاکٹر نرس بتا دیتی ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی تخلیق، پیدائش کا عمل شروع ہوتا ہے اور ماں کو امید لگ جاتی ہے، کیا اس وقت دنیا کی کوئی مشین، دنیا کی کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتی ہے یہ جو ماں کو، اس خاتون کو حمل ٹھہرا ہے، ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی؟ دنیا کی مشین نہیں بتا سکتی۔ کب بتاتی ہے؟ 4 مہینے کے بعد جب بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، لیکن وہ بھی پکی بات نہیں کرتے، کہتے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ بعض مرکون کی باتیں کیا ہوتی ہے؟ غلط بھی ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہے؟ ملتان میں رہتا ہے۔ کہاں پہ رہتا ہے؟ کہاں پہ رہتا ہے؟ قادیان میں۔ زندہ ہے، مر گیا؟ اس بدبخت نے کیا کیا؟ نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے مسلمان ہے، جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ مرزا کا ایک مرید تھا، ایک ماننے والا تھا، مرزا کے پاس آیا، مرزا بیوی کو امید لگی ہے، دعا کریں کہ بیٹا ہو جائے۔ تو مرزا نے دعا کر دی، اور دعا دینے کے بعد کہا کہ اس بچے کے 10 نام ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ 10 نام ہوں گے۔ اللہ کی شان، بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی۔
مرید بیچارہ پریشان، اس کی بیوی نے کہا تو جس کو ماننے والے، جس کو نبی مانتا ہے، اس کی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. کہتے اپنے نبی سے جا کے پوچھتا ہوں. مرزا کے پاس آیا، آپ نے تو کہا تھا کہ بیٹا ہوگا. تو مرزا نے کہا میں نے کون سا کب کہا تھا کہ اس مرتبہ ہوگا، میں نے تو کہا تھا کہ اگلی مرتبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگوں سے ہماری اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اب کئی مرتبہ ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو قادیانی ہے، مرزائی ہے، یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں، اس قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر یہ غیر مسلم کیوں ہے، انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جو حضور کی حدیثوں کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور نے خود بتلایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. کئی مرتبہ ہمارے بچوں سے، نوجوانوں سے قادیانی ایک سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں آ سکتا. وہ مرزائی دوسرا سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے. میرا آج کا نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ وہ امتی بن کے آئیں گے. کیا بن کے آئیں گے؟ امتی بن کے آئیں گے. جب بھی کوئی مرزائی اس بارے میں سوال کرے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو آپ فوراً یوں کہا کریں کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن عیسیٰ کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے، عیسیٰ کی پیدائش پہلے ہو چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے اندر دنیا میں تشریف لائیں گے. تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے. میرے اللہ نے اگلے رکوع کے اندر ارشاد، تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ جی، بعضوں نے کمر سیدھی کرنی، ٹانگیں سیدھی کرنی ہے. انشاءاللہ کہ رات کو سورۃ النمل مکمل کریں گے انشاءاللہ. ایک رکوع پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بقیہ رات کو. وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون. اور کافر کہنے لگے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے آباء و اجداد، کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، ہمارے ساتھ اور ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ اس سے پہلے بھی وعدہ کیا گیا. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فلاں کا قصہ، تو مشرکین کیا کہنے لگے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے زمین کے اندر چلو پھرو، سیر کرو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو کیسے ہوئے انجام مجرمین کا. ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین نہ ہو. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ تنگی کے اندر مبتلا نہ ہوں ان کی وجہ سے جو وہ تدبیر کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کب یہ وعدہ ہوگا اگر تم سچے ہو. قل، آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، امید ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو بعض وہ چیزیں جس کی تم جلدی کر رہے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک آپ کے رب کا لوگوں پر بڑا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے، انہیں سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین کے اندر کوئی چیز غائب نہیں ہے مگر روشن کھلی واضح کتاب کے اندر ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے اندر اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، بے شک تیرا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. وہو العزیز العلیم، اور وہ غالب جاننے والا ہے. فتوکل علی اللہ، اپنے رب کے اوپر توکل کیجئے. انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ سنا سکتے بہروں کو دعا پکار. اذا ولوا مدبرین، جب وہ پشت پھیر کر پھر جاتے ہیں. وما انت بہاد العمی، اور آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے ان کی گمراہی سے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، نہیں سنا سکتے مگر اس کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، بس وہ مسلمان فرما بردار ہیں. میرے اللہ نے آیت نمبر 66 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا؟
یعنی مرنے کے بعد جب قبر کے اندر حوالے کر دیا جائے گا اور قبر کی مٹی جسم کو کھا جائے گی، کیا اس کے بعد بھی ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے گا؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا عقیدہ ہے؟ اٹھایا جائے گا۔ کہاں سے اٹھایا جائے گا؟ قبروں سے اٹھایا۔ قبروں سے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور سب سے پہلے جب محشر کا میدان برپا ہوگا، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو اپنی قبر مبارک سے سب سے پہلے کون سی ہستی نکلے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ محشر کا میدان کہاں لگے گا؟ فہم دین کورس کے اندر آپ کو بتایا جا چکا ہے، میدان عرفات، اور بعض کہتے ہیں کہ ملک شام کے اندر، ملک شام کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض، زمین کے اندر سیر کرو، زمین کے اندر چلو، اور انجام دیکھو مجرمین کا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جو پچھلی قومیں گزری انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، رب ذوالجلال کا انکار کیا، مختلف چیزوں کا انکار کیا، جب گناہ کیے، کفر کیا، شرک کیا، تو میں نے ان کے اوپر کیا کیا؟ عذاب بھیجے۔ آپ ان مجرمین کو دیکھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی تدبیروں کی وجہ سے غمگین نہ ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان سے کہتے ہیں کہ قیامت تمہارے کیا ہو؟ قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتلا دی کہ جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو اس وقت کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ اگر نشانیوں کو دیکھا جائے تو آج کے دور کے اندر علماء کرام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اگر آج بھی کوئی گناہ گار بندہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت لینا چاہے، اللہ آج اسے ہدایت عطا فرما سکتے ہیں۔ اور میں تمام احباب سے درخواست کروں گا، جب بیمار ہو آپ ڈاکٹروں کے پاس چلے جایا کریں، میڈیکل سٹور سے دوائی خرید کے استعمال کر لیا کریں، لیکن سب سے پہلے اس قرآن سے شفا لیا کریں۔ ایک وقت تھا جب بچے بیمار ہوتے تھے، سر میں درد ہوتا تھا تو کہتے تھے قاری صاحب سے دم کرواؤ، اور اب کسی کے سر میں درد ہو کہتے پیناڈال گولی اٹھا کے دیتا ہوں۔ ہماری توجہ کس کی طرف جاتی ہے؟ دوائیوں۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جس کا علماء کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کس کی طرف جاتا ہے؟ دم کی طرف جاتا ہے، سب سے پہلے قرآن کی طرف جاتا ہے۔ اور جس کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو سب سے پہلے اس کی توجہ اسباب کی طرف، دنیا کی طرف، ڈاکٹر کی طرف، دوائیوں کی طرف جاتی ہے۔ تو ہمیں قرآن سے شفا لینی چاہیے۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے جو قرآن نازل کیا اس قرآن کے اندر شفا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روم کے بادشاہ نے خط لکھا، عمر میرے سر میں درد رہتا ہے، آپ مجھے کوئی علاج تجویز فرمائے، کوئی دوائی دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اس دور کے اندر جو بھی تھا اس کے اوپر بسم اللہ لکھ کر ایک ٹوپی کے اندر رکھی، ٹوپی کی سلائی کر کے روم کے بادشاہ کی طرف بھیج دی۔ جب روم کے بادشاہ کے پاس وہ ٹوپی پہنچی تو عمر نے پیغام بھیجا، جب آپ کے سر کے اندر درد ہو تو اس ٹوپی کو سر پہ رکھ لیا کریں۔ بادشاہ ٹوپی کو سر پہ رکھتا۔ ٹوپی والا لطیفہ یاد ہے؟ اور ٹوپی والا لطیفہ یاد ہے؟ کس کو تھپڑ پڑے تھے؟ خرگوش کو تھپڑ کس نے مارے تھے؟ بندے نے، بیچارہ عادت سے مجبور تھا۔ کتنی مرتبہ تھپڑ مارے؟ 3 مرتبہ۔ تو جب روم کا بادشاہ اس ٹوپی کو سر پہ رکھتا سر کا درد ختم ہو جاتا۔ اور آج کے دور کے اندر لوگ کہتے ہیں ازدواجی زندگی گزارنے والے، بچے اپنے اچھے، لگائیاں دوسرا کی اچھی۔ بچے لگائی جانتے؟ لگائی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو نہیں کہتے، بیوی کو کہتے ہیں۔ لگائی کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایک مرتبہ جماعت میں گئے روزے کے لیے، عصر کے بعد کا جو بیان ہوتا ہے تو عصر کے بیان کے اندر امیر صاحب نے جنت کی حوروں کو تذکرہ کر دیا کہ ایک دائی کو جنت کے اندر اتنی حوریں ملیں گی۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ امیر صاحب ہماری لگائیاں کا کیا بنے گا؟ ہماری بیویوں کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا رہے تھاری لگائیاں جنت کی سردار نہیں ہویں گی؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا امیر صاحب یہاں بھی مروا دیا وہاں بھی مروا دے گا۔ بات کیا چل رہی تھی؟ تو بادشاہ اس ٹوپی کو جب سر پہ رکھتا تو اسے شفا مل جاتی، سر درد اس کا ختم ہو جاتا۔ جب ٹوپی سر سے اتارتا تو پھر سر کے اندر درد شروع ہو جاتا۔ جب اس بادشاہ نے ٹوپی کو پھاڑ کے دیکھا تو اس کے اندر ایک ٹکڑا ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بسم اللہ کے ذریعے سے کیا کر دی؟
شفا عطا کر دی۔ اگر ایک غیر مسلم کو بسم اللہ کے ذریعے شفا مل سکتی ہے، مجھے اور آپ کو حضور کی امتیوں کو بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے شفا کیوں نہیں مل سکتی؟ جب کبھی بیماروں کو تکلیف ہے 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں، اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے۔ قرآن کی طرف بھی جائیں، احادیث کی طرف بھی جائیں، اور ڈاکٹروں کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے۔ فتوکل علی اللہ، اپنے رب کے اوپر آپ کیا کریں؟ توکل کریں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردے کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہرے کو سنا سکتے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ رات کے وقت بھی کریں گے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں یا نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بولیں اپنی قبر مبارک میں اپنی قبر مبارک میں زندہ، اپنی قبر مبارک میں حیات ہے۔ جو حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام کے تحفے پیش کرے، حضور اس کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ساری زبان سے کہ حضور سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، حضور سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ عقیدے کے اندر بات شامل ہے، یہ عقیدہ ہمارا کہ حضور زندہ ہے، حضور حیات ہے، حضور کا جسم قبر کے اندر مٹی نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ جو مٹی ٹچ ہو چکی ہے، مس ہو چکی ہے، وہ کس سے افضل ہے؟ نہیں پتا آپ حضرات کو کس سے افضل ہے؟ جنت سے۔ اور کس سے افضل ہے؟ عرش اور کرسی سے بھی وہ مٹی کیا ہے؟ افضل ہے۔ حضور جس جگہ پہ آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ کیا جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہاں یہ عقیدہ ایک تو تھا حیات النبی والا کہ حضور زندہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ جو دو شخصیات، دو ہستیاں شیخین آرام کر رہی ہے، وہ کہاں پہ آرام کر رہی ہیں؟ جنت کے ٹکڑے پہ۔ جو جنت کے ٹکڑے پہ آرام کرے وہ جہنم میں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ دونوں ہستیاں جنت کے اندر جائیں گی۔ کس کے ساتھ جائیں گی؟ حضور کے ساتھ۔ حضور کے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس جب بھی جائیں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایک تو درود و سلام کے تحفے پیش کرنے، اور نمبر دو کلمہ پڑھنا ہے، نمبر 2 کلمہ پڑھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو حضور کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کلمہ پڑھے گا، قیامت کے دن حضور اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت، غلامی، عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔